السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں اور کبھی نہیں آئیں گے۔ جی دوستو، آپ نے درست سنا۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ ہم نے تو بچپن سے صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد مختلف روایات پڑھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلانا ہوگا۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے۔ اصل جو بات ہے، روایات ہم پہ حجت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ روایات ضعیف، کذاب، مستور، مدلس، 4 قسم کے راویوں سے ہم تک پہنچی ہیں۔ میری یہ ویڈیو ہے نا، اس کو ایک دفعہ آپ دیکھنا، آپ کو پتہ لگ جائے گا ہم روایات کیوں نہیں مانتے۔ کوئی تو وجہ ہوگی نا نہ ماننے کی، اس کے اندر ہم نے تفصیل سے بتایا ہے۔ بہرحال دوستو، جو روایت پرست ہیں، جو منکرین قرآن ہیں، صحیح بخاری کو ماننے والے، وہ قرآن کی 2 آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ آیت آپ کی اسکرین پہ دوستو چل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا۔ دوستو، اس آیت کے اندر اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو انی متوفیک، میں تمہیں وفات دینے والا ہوں۔ دوستو، اس آیت کے اندر اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو؟ انی متوفیک، میں تمہیں وفات دینے والا ہوں۔ متوفیک، تمہیں دینے والا ہوں، کیا یعنی وفات۔ قرآن کے اندر یہ لفظ توفی کا جہاں جہاں آیا ہے، اس کا مطلب صرف اور صرف اونلی موت ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ صرف 2 آیات ایسی ہیں صرف جس کے اندر ساتھ میں قرینہ آیا ہے، اور جو منکرین قرآن ہیں، روایت پرست، صحیح البخاری کو ماننے والے، وہ ہمیں کہتے ہیں ابو جعفر تنولی صاحب، یہ دیکھیں نا، یہ قرآن کے اندر توفی کا لفظ آیا ہے، نیند کے معنی میں بھی آیا ہے۔ ہم کہتے ہیں بالکل آیا ہے۔ قرآن میں توفی کا جو لفظ ہے نا دوستو، اس کے 2 معنی ہیں۔ پہلا معنی موت، دوسرا معنی موت نہیں ہے، لیکن وہاں پہ قرینہ آیا ہے۔ اب یہ جو روایت پرست ہیں، چونکہ کم عقل ہوتے ہیں، تو لوگوں کو یہ بات نہیں بتاتے کہ قرینہ بھی آیا ہوا ہے۔ وہ بات ہم آج بتائیں گے لوگوں کو انشاءاللہ۔ آپ کی اسکرین پہ آیت چل رہی ہے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہی تمہیں یعنی اللہ وفات دیتا ہے رات میں۔ اب جو روایت پرست ہے نا، وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں بھی وفات کا لفظ آیا ہے، ہاں یہاں بھی یعنی موت کا لفظ آیا ہے۔ ہم کہتے ہیں بالکل آیا ہے، لیکن ساتھ میں قرینہ ہے، کیا؟ باللیل، رات میں۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے کہا ہے نا کہ انی متوفیکا، وہاں پہ کوئی قرینہ نہیں ہے۔ جہاں پہ قرینہ نہ ہو وہاں پہ حقیقی معنی مراد لیا جاتا ہے، اور جہاں پہ قرینہ ہو جیسے اس آیت میں ہے تو اس سے موت مراد نہیں لیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ اللہ وفات دیتا ہے، موت دیتا ہے، لیکن اس آیت کے اندر قرینہ ہے، کیا؟ والتی لم تمت فی منامها۔ اب یہاں پہ فی منامها یہ قرینہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ یعنی اللہ وفات دیتا ہے نفس کو، کب؟ اس کی موت کے وقت، ٹھیک ہو گیا؟ اور جس کی موت نیند میں نہیں لکھی ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، یعنی اللہ نیند کے اندر ہر انسان کی روح قبض کرتا ہے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے۔ دوستو، ایک بات یاد رکھنا، قرآن کے مطابق ہم سب جب سوتے ہیں نا، اللہ پاک ہماری روح قبض کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ آیت
ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جس کی موت لکھی ہوتی ہے نا، اللہ اس کی روح کو روک لیتا ہے، واپس نہیں جانے دیتا، اور جس کی زندگی لکھی ہوتی ہے اس کو جسم کے اندر ہی رہنے دیتا ہے۔ اب یہاں توفی کا لفظ ہے اس آیت میں، دوستو آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر سمجھاؤں؟ چلو پھر سمجھاتا ہوں۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ انی متوفی کا، میں تمہیں وفات دینے والا ہوں، ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم یہاں پہ حقیقی وفات مراد لیتے ہیں، یعنی اصلی موت مراد لیتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اب روایت پرست یہ کہتے ہیں کہ ضروری تو نہیں ہے کہ توفی سے موت مراد ہو، نیند بھی مراد ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ کی بات درست ہے، لیکن جہاں پہ توفی علیحدہ ہو وہاں پہ موت مراد ہے، اور جہاں پہ ساتھ میں کرینہ ہو وہاں پہ نیند مراد لیں گے، جس طرح یہ فی منامہا، اور دوسری جگہ کیا؟ باللیل، یہ دو کرینے ہیں۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام والی آیت میں انی متوفی کا، اس کے اندر کوئی کرینہ ہے ہی نہیں، نہ رات کی بات ہے نہ دن کی بات ہے۔ ہمارا مقدمہ دوستو آپ سمجھ گئے ہیں، جہاں پہ لفظ توفی ہوگا وہاں پہ موت مراد لیا جائے گا۔ کچھ مثالیں دوں؟ ٹھیک ہے، آپ کی اسکرین پہ آیت چل رہی ہے، وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اب دیکھیں یہاں پہ وفات مراد ہے، کیوں؟ ساتھ میں کوئی کرینہ نہیں ہے۔ اسی طرح اس آیت میں ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، دیکھیں یہاں بھی توفی سے موت مراد ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اب دیکھیں یہاں بھی موت مراد ہے، وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، یہاں بھی موت مراد ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ، اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، ثم، پھر آپ کو وفات دے گا۔ آپ اس آیت سے کیا مراد لیں گے؟ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے اور آپ کو نیند دے گا، یہ مراد لیں گے؟ نہیں، اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، ثم یتوفاکم، پھر آپ کو وفات دے گا۔ کیوں؟ ساتھ میں کوئی کرینہ نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ توفی کا لفظ جہاں پہ اکیلے آئے گا، اکیلے، اس سے مراد موت ہے۔ جہاں پہ ساتھ میں کوئی کرینہ ہو تو پھر وہاں پہ موت مراد نہیں لیں گے۔ صرف دو جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ کرینہ ہے، جیسے اس آیت میں باللیل کرینہ ہے، اور اسی طرح اس آیت میں فی منامہا، یہ کرینہ ہے۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام والی آیت جو ہے انی متوفی کا، اس کے اندر کوئی کرینہ نہیں ہے، اس سے ہم صرف اور صرف اونلی موت مراد لیں گے، حقیقی وفات مراد لیں گے۔ اسی طرح دوستو ایک اور آیت ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُم، اب یہاں پہ یتوفاکم، یہاں سے ہم کیا مراد لیں گے؟ موت۔ اسی طرح ایک اور آیت، الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اس آیت میں ہم کیا مراد لیں گے؟ موت۔ پیارے یوسف علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ یہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ توفنی، یوسف علیہ السلام کی کیا دعا ہے؟ توفنی مسلما، مجھے وفات دینا ایمان کی حالت میں۔ اس رسول کو یاد رکھو، جہاں پہ توفی کا لفظ اکیلے آئے گا وہاں پہ مراد موت ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے یہی فرمایا ہے، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا میں آپ کو وفات دے دوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی فرمایا، میں وفات دینے والا ہوں،
دوستو بہت زیادہ آیات ہیں، میں اگر ایک ایک آیت پیش کرنا لگ جاؤں نا تو یہ ویڈیو 1 گھنٹے کی بن جائے گی، اس لیے میں 1-2 آیات اور پیش کروں گا، ٹھیک ہے؟ ایک اور آیت ہے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اب یہاں پہ بھی وتوفنا اور ہمیں وفات دینا، دیکھو جہاں جہاں پہ توفی کا لفظ ہے اکیلے، وہاں پہ مراد وفات ہے۔ دوستو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ انی متوفی کا، میں تمہیں وفات دینے والا ہوں۔ خود عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے قیامت کے دن پتہ ہے؟ یہ فرمائیں گے جب اللہ ان سے پوچھے گا کہ اے عیسیٰ، لوگوں کو آپ نے کہا کہ میری عبادت کرو، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ آپ نے مجھے زندہ اٹھا لیا؟ نہیں، فلما توفیتنی جب آپ نے مجھے وفات دے دی تو کیا ہوا؟ کنتا انت الرقیب علیہم، آپ ہی ان پر نگہبان تھے، وانت علی کل شیء شہید۔ دوستو آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ جن دوستوں کو پھر سے ویڈیو دیکھنی ہے ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ قرآن کے مطابق جہاں پہ فی کا لفظ ہوگا وہاں پہ مراد موت ہے، اکیلے۔ جہاں پہ ساتھ میں کرینہ ہوگا تو وہاں پہ مراد موت نہیں ہوگی۔ 2 جگہوں پر کرینہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام والی آیت میں کرینہ نہیں ہے، اس لیے اس سے ہم موت مراد لیں گے۔ اچھا دوستو، یہ آخری دلیل میں دینے جا رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ اللہ پاک تا قیامت کے لیے، قیامت کے دن تک کے لیے ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ایک لائحہ عمل بتا گئے ہیں کہ اللہ کیا کرنے والا ہے۔ اللہ اپنے بارے میں بتا گیا ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ آپ کی اسکرین پہ آیت آ رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا انی متوفی کا، میں تمہیں وفات دینے والا ہوں۔ پھر ورافعک الیہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ وفات دے گا اور پھر ان کے جسم کو بھی اٹھا لے گا، تاکہ یہ جو خبیث قسم کے یہود ہیں نا، یہ آپ کے جسم کی بے حرمتی نہ کریں۔ سمجھ رہے ہو؟ اچھا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دے دی، ان کی جسم کو بھی اٹھا لیا تاکہ کوئی بے حرمتی نہ کرے۔ آگے کیا ہوگا؟ اللہ بتا رہا ہے وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تجھے پاک کروں گا ان کافروں کی صحبت سے، ان لوگوں سے پاک کروں گا۔ اور کیا کروں گا؟ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور جو تیرے ماننے والے ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے جو تیرے ماننے والے ہیں ان کو میں کیا کروں گا؟ اللہ بتا رہا ہے جَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کے ماننے والے ہیں نا، انہیں میں کافروں پر یعنی منکروں پر تا قیامت غلبہ دوں گا، تا قیامت۔ عیسیٰ علیہ السلام کا واپس آنا، اگر عیسیٰ علیہ السلام ان کی آمد ثانی مقصود ہوتی نا، تو یہ والا جملہ اللہ پاک کہتے ہی نا کہ تیرے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں پر غلبہ دوں گا۔ یہ والی بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب آتے تو اپنے منکروں سے خود لڑ لیتے اللہ کے حکم سے، لیکن اللہ نے پورا اسکرپٹ بتا دیا، اللہ نے پورا اسکرپٹ بتا دیا، پورا لائحہ عمل بتا دیا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ انی متوفی کا، میں تمہیں وفات دینے والا ہوں، پہلا۔ دوسرا، آپ کو جو جسم ہے نا اس کو بھی میں اٹھاؤں گا تاکہ کوئی بے حرمتی نہ کرے، اور آپ کو ان کافروں کی صحبت سے پاک کروں گا۔ 3 ہو گیا۔ چوتھا، آپ کے جو ماننے والے ہیں نا قیامت تک وہ غلبہ حاصل کریں گے نہ ماننے والوں پر۔ جو اسرائیل ملک کا قیام ہے،
یہودی جو ہیں نہیں مانتے نا عیسیٰ علیہ السلام کو. یہ ان کا غلبہ نہیں ہے، یہ بھی امریکہ کا جو کہ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، ان کا غلبہ ہے. آپ کو پتہ ہے ان کو جو اسرائیل ملک کو جو کیا کہتے ہیں ویپنز جو ہیں، اسلحہ وہاں سے آتا ہے. آپ سنتے ہیں نا ہر سال امریکہ نے اتنی امداد دے دی، اتنی امداد دے دی. میزائل وہاں سے آتے ہیں، ہر چیز وہاں سے آتی ہے. ان کا کچھ بھی نہیں اپنا، یہ صرف نام ہے دکھانے کے لیے کہ ہاں جی ہم یہ کر رہے ہیں. آپ خود سوچیں، جو دوسروں کی امداد پہ پلے، جو دوسروں کی امداد پہ گزارا کرے، اگر اس کے پاس اپنی ٹیکنالوجی ہوتی تو اس کو کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت تھی نہیں. وہ اپنی ٹیکنالوجی بیچتا، پیسے کماتا. سمجھ رہے ہو؟ اس لیے اسرائیل ملک کا وجود اس آیت کے خلاف نہیں ہے. ان کا جو غلبہ ہے نا اس وقت یہود کا، اسرائیل ملک کی، ان کا اپنا غلبہ نہیں ہے، یہ بھی امریکہ کے عیسائیوں کا غلبہ ہے. قرآن کی یہ آیت بالکل فٹ بیٹھتی ہے. آج امریکہ ہاتھ کھینچ لے تو 2 مہینے بھی اسرائیل ملک اپنا وجود نہیں رکھ سکتا. یہ آپ کو بھی پتہ ہے. یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بہرحال دوستو، ہمارا جو مقصد تھا ویڈیو بنانے کا وہ یہ، عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. انی متوفی کا، میں وفات دینے والا ہوں تجھے. ساتھ میں کوئی کرینہ بھی نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ ہم مراد موت لیں گے. عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. باقی ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں نا، جو کیا کہنا چاہیے، ایک خواب دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہاں پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا ہوگا، گھر گھر میں اسلام ہوگا، سارا عالم کفر ختم ہو جائے گا. اللہ کے بندو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. یہ ضعیف، کذاب، مستور، مدلس راویوں کی روایات نہیں پڑھو، قرآن پڑھو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے تو کہہ دیا ہے انی متوفی کا، میں تجھے وفات دے رہا ہوں. اسی طرح جب اللہ پاک پوچھیں گے نا عیسیٰ علیہ السلام کو، کیا آپ نے لوگوں کو کہا ہے کہ میری عبادت کرو، تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ یا اللہ جب تک میں ان میں رہا تو میں انہیں تیری طرف بلاتا رہا. مفہوم بتا رہا ہوں، جب تک رہا، ما دمتو، جب تک رہا. نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دینا چاہیے تھا، یا اللہ آپ نے مجھے دوسری دفعہ بھیجا، میں نے تو سارے کافروں کو ختم کر دیا، ہر جگہ اسلام ہے. یہ والا جملہ کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. وہ تو فخری انداز میں بیان کر دیا، اللہ سارے کافر ختم کر کے آیا ہوں. نہیں، وہ یہ نہیں کہیں گے. وہ کہیں گے یا اللہ جب تک میں ان میں رہا اس وقت تک تو میں ان کا خیال کرتا رہا. جب تو نے مجھے وفات دے دی، انی متوفی کا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے وفات دے دی. اللہ نے کہا تھا نا انی متوفی کا، میں تجھے وفات دینے والا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کیا کہیں گے؟ فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے وفات دے دی، مجھے پھر کیا پتا، میں تو فوت ہو چکا تھا، مجھے کیا پتا میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے. مفہوم آیت کا بتا رہا ہوں آپ کو. یہ دوسری بڑی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. ہمارے اکثر مسلمان جو ہے نا، وہ ایک خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں. ابھی میں یہ باتیں بیان کر رہا ہوں نا، بعض لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہوں گے، یار یہ دیکھو ابو جعفر تنولی یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، یہ گمراہ ہو گیا ہے، یہ قرآن کی آیات پیش کر رہا ہے ہمیں، ہم اس کو روایات پیش کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، گھر گھر میں اسلام ہوگا، اور یہ حضرت عیسیٰ کے ہمیں حوالے دے رہا ہے قرآن سے، ما دمت فیہم. یہ کیا مذاق ہے بھائی؟ روایت کے مقابلے میں ہمیں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے. ایسا کون کہے گا؟ منکرین قرآن، روایت پرست، صحیح بخاری کو ماننے والے. ان کا قرآن تو روایات ہے، ہمارا قرآن تو وہ قرآن ہے جسے ہم اور آپ قرآن کے نام سے جانتے ہیں. تو دوستو، سارے مسلمانوں جاگ جاؤ، ہوش میں آؤ اور ہوش کے ناخن لو. عیسیٰ علیہ السلام قرآن کے مطابق وفات پا چکے ہیں. انی متوفی کا، میں تجھے وفات دینے والا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے وفات دے دی. جس طرح وہاں پہ وفات کا مطلب موت ہے، یہاں پہ بھی وفات کا مطلب موت ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، نہ امام مہدی نام کے کسی شخص نے آنا ہے.
میں انشاءاللہ ایک دو ویڈیوز کے بعد نا امام مہدی کے اس پہ بھی ویڈیوز بناؤں گا، اور پھر آپ کو فرق بتاؤں گا سنی مہدی اور شیعہ مہدی میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے دوستو، چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیجئے. پھر ملتے ہیں. قرآن زندہ